بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو قرآن کریم کی دعاؤں میں سے ایک دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر رزق، روزگار، سکون، آسانی، زندگی کے تمام سہولیات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور نکل کر مدین پہنچے تو نہ ان کے پاس اس وقت مال تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، اور کوئی چیز ان کے پاس آسانی والی نہیں تھی۔ شدید تھکاوٹ تھی، بھوک تھی، اور ان کے پاس گھر نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا فرمائی۔ دعا قرآن کریم کے سورہ قصص میں آئی ہے، آپ کو دعا سنائی بھی جائے گی اور ڈسکرپشن میں آپ کو وہ دعا مل بھی جائے گی، یا آپ چاہیں تو سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں یہ دعا دیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا خاص آج کے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ دعا جب آپ لوگ کریں گے اور یہ دعا جب پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، بلکہ بندگی، عاجزی اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اعلان کیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے اس دعا کی برکت سے، اور آپ کو اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رہائش کے لیے گھر دیں گے۔ جو بہت سے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ ذاتی گھر کے لیے دعا بتائیے، تو یہ دعا ذاتی گھر کے لیے بھی ہے، عزت کے لیے بھی ہے، روزگار کے لیے بھی ہے، نکاح کے لیے بھی ہے، زندگی میں جو بھی مشکلات آئے ہیں اس کے حل کے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی صرف اس ایک دعا سے آپ کی زندگی کے تمام ضروریات پورے ہو سکتے ہیں، اگر چند پابندیاں جو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی ان تمام پابندیوں کے ساتھ اور اس خاص طریقے سے جو اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کریں گے، تو یہ ایک قرآن کا راز ہے، یہ قرآن کا رزق حاصل کرنے کا راز ہے، جو اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے آپ مکمل دیکھ کر سمجھ کر آپ کریں گے تو جان بھی جائیں گے، اور یہ راز اور یہ رزق کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے رزق۔ اور کاروبار، اگر نوکری کی تلاش ہے تو اچھی نوکری، اچھا کاروبار چاہتے ہیں تو اچھا کاروبار، اچھی جگہ نکاح چاہتے ہیں تو نکاح عظیم اور بلند مرتبے، اور بہترین گھر، صحت، تندرستی، تمام چیزیں اس دعا کے برکت سے آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے بتایا سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کو خاص طریقہ وہ جس سے آپ کی یہ دعا قبول بھی ہوگی اور آپ کو اس کے برکات ملنا شروع ہو جائیں گے، وہ خاص طریقہ یہ ہے، اس دعا کو دن میں 2 وقت کرنا ہے، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ یہ 2 وقت خاص ہیں اور ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، یعنی آپ نے فجر کی نماز پوری کی، سلام پھیرنے کے بعد دعا کر لی، اور پھر اسی عمل کو پہلے کر لو، اور پھر اس کے بعد آپ کے دن بھر کے جو معمولات ہیں، دن بھر کے معمولات یعنی صبح کی جو تسبیحات ہیں، یاسین شریف کی تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں اس عمل کے بعد کر لو۔ اور مغرب بعد یا عشاء کے بعد، اگر آپ کا شام کا معمول ہے تو اس کو مغرب بعد کر لو، اور عشاء کے بعد اسی عمل کو فرض کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھ لو، وطر پڑھ لو۔ اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو سنتیں اور وطر گھر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر
وظیفہ کرنا چاہیں تو مسجد میں کر لیں، عورتیں گھر پر بھی کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی واپس گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں چند شرائط ہیں: باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور تمام وظیفے کے دنوں میں، خصوصاً اس وظیفے کے دنوں میں، ویسے تو مسلمان کی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہ ہو، اس کی پوری کوشش کریں، حلال رزق کھائیں، زبان کے اور آنکھوں کے گناہوں سے بچیں۔ یہ خاص چیزیں ہیں، گناہوں سے بچنا، زبان کے اور آنکھوں کے گناہوں سے بچنا، سود سے بچنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا دل نہ دکھانا۔ ان چیزوں کو جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق ویسے ہی آسان کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ وظیفہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اور جو دعا جو ہے یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ مانگنے کی چیز ہے، بے انتہا عاجزی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر دعاؤں میں روتے ہوئے اللہ سے مانگنے کی چیز ہے دعا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، تو اس دعا کو دعا کی طرح مانگو، اللہ سے مانگو، اور اس کے خاص طریقے کے ساتھ مانگو۔ طریقہ یہ ہے کہ اول اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، پھر درود شریف 11 مرتبہ، پھر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا 313 مرتبہ، 313 مرتبہ مکمل دعا۔ اخیر میں پھر درود شریف 40 مرتبہ۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے 3 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف، پھر 313 مرتبہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اخیر میں 40 مرتبہ درود شریف۔ یہ پہلے دن کا عمل آپ کا مکمل ہوا۔ فجر کے بعد سیم عشاء کے بعد بھی کرنا ہے، بالکل ایسے ہی عشاء کے بعد بھی کرنا ہے، اور اس طرح سے 27 دن تک پابندی کرنا ہے۔ مرد حضرات، عورتیں جب ان کی نماز چل رہی ہے پڑھتے رہیں گے، دعا کا عمل کرتے رہیں گے عشاء اور فجر کے بعد، اور پھر جب نمازیں بند ہو جائیں تو عمل بند کر دیں گے، پھر نمازیں شروع ہو جائیں تو باقی جتنے دن ہیں اس کو پورے کر لیں، یا بہتر ہوگا 15-16 دن پہلے کر لیں، پھر نماز جب دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر کر لیں۔ اس طرح 27 دن سے زیادہ، یا ایک اندازے سے مہینہ بھر کر لیں آپ یہ عمل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیں گے، برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا، اس دعا سے مال بھی ملے گا، اللہ کا فضل بھی ملے گا، رحمتیں بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، اچھے موقع بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، اچھا گھر بھی ملے گا، جو بھی ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات اس دعا کی برکت سے آپ کے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں اس برکت کو بڑھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اور میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں اس کو کسی پیر یا جمعرات سے شروع کریں، یا ویسے ہی جمعہ کو بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن شروع کریں، پہلا دن جمعرات یا جمعہ یا پیر ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ پھر ہر ہفتے یا ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کیجیے، چاہے وہ 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور کیا کریں، اور اپنے گھر والوں میں جو بڑے ہیں ان کی دعائیں لیا کریں۔ یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی برکت سے آپ کے اعمال میں چارج بڑھتا ہے، آپ کے اعمال میں طاقت بڑھتی ہے، گناہوں سے بچنا، فرائض کی پابندی کرنا، فرض نمازوں کی پابندی کرنا، ان سے آپ کے اعمال میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جس کا حل آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کر کے علاج کے ذریعے کروائیں، تو یہ ہمارا رابطہ ہے جو ابھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو حضرات عملیات سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی نمبر سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص اجازتوں کے لیے ایک بات یہ کہ ویڈیوز کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیا کریں،
اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے، اگر آپ کے پاس کوئی مسائل سنتے ہیں آپ، تو ان کو اس متعلق کا ویڈیو جو آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے اس کو ان کو شیئر کیا کریں. اس سے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور آپ کے بھی کام بنیں گے. اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اسلامی ٹاپک پر یا وظائف دیکھتے ہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر نہ کریں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز اعمال، جائز عملیات ہیں تو ہی کریں، ورنہ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ناجائز عملیات پھیلا رہے ہیں، ناجائز وظیفہ بول کر ناجائز جادو منتر وغیرہ پھیلا رہے ہیں، تو ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں. ہمارا یہ چینل اسی کوشش میں ہے کہ جائز وظائف اور عملیات پھیلیں، ناجائز سے لوگ یعنی ناجائز چیزوں سے مسلمان بچتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خود کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.